نماز اشراق کی فضیلت، نماز اشراق کا صحیح طریقہ، نماز اشراق کا ٹائم وقت کب شروع ہوتا ہے اور اس کا پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے، یہ چند مسائل آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ میں امید کروں گا کہ اس ویڈیو سے انشاءاللہ العزیز کافی سارا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم نماز اشراق کی فضیلت کی طرف چلتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث مبارکہ کا ایک مفہوم ہے۔ میرے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص نماز فجر پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھا رہے اور بعد میں نماز اشراق کے دو نفل پڑھے، 2 رکعت نفل پڑھے، تو میرا اللہ اس 2 نفل کی برکت سے ایک مقبول حج کا اور ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری فضیلت ہے۔ لوگ لاکھوں روپے لگا کے عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ میرے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے کتنی پیاری فضیلت ارشاد فرمائی ہے کہ صرف 2 رکعت نفل پڑھنے سے اللہ مقبول حج کا اور مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ اسلامی بھائی، وہ اسلامی بہنیں جو نماز اشراق پڑھتے ہیں اور مقبول عمرے کا اور مقبول حج کا ثواب حاصل کرتے ہیں۔ اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس نماز اشراق کا وقت کیا ہے، کس وقت یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو ناظرین یاد رکھیے، نماز فجر پڑھنے کے بعد آپ وہیں پہ بیٹھیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، تسبیحات پڑھتے رہیں، کوئی بھی ورد و وظائف کرتے رہیں۔ جب سورج طلوع ہو جائے، سورج نکل آئے، طلوع آفتاب کے تقریباً 20 منٹ بعد نماز اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ یہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخری مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کی رکعتیں کتنی ہیں، کتنی رکعتیں پڑھنی چاہیے، 2 پڑھنی ہیں یا 4 پڑھنی ہیں۔ تو 2 کی بھی فضیلت ہے، 4 کی بھی فضیلت ہے۔ آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نیت کریں گے۔ نیت جو ہے یہ دل کے پکے ارادے کا نام ہے۔ آپ کے دل میں نماز اشراق پڑھنے کی نیت ہو تو یہ بھی کافی ہے، لیکن اگر آپ زبان سے کہہ لیں تو یہ مستحب عمل ہے۔ زبان سے کس طرح کہنا ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز نفل اشراق واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر۔ اس طرح آپ نیت کر کے نماز شروع کریں گے۔ پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، تعوذ یعنی اعوذ باللہ، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد آپ سورت پڑھیں گے، سورت کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ رکوع میں جائیں گے، تسبیح پڑھیں گے، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اور پھر سجدے میں جائیں گے، سجدے والی تسبیح پڑھیں گے، پھر دوسرا سجدہ کریں گے۔ جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو اس وقت بعض اوقات لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ وہ ایک سنت چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ سنت کیا ہے؟ وہ تسمیہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تسمیہ ہے، یہ سنت ہے، اس کو لازمی پڑھا کریں۔ بعض لوگ یہ تسمیہ نہیں پڑھتے اور سورہ فاتحہ سے دوسری رکعت شروع کر دیتے ہیں، چاہے نفل ہو یا واجب کوئی ہو یا فرض ہو، کوئی بھی نماز ہو، سنت ہو، تو یہ لازمی یاد رکھیے گا کہ جب بھی آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں تو آپ نے تسمیہ لازمی پڑھنا ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سنت ہے، اور کافی سارے لوگ میں نے دیکھے ہیں جو یہ تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، وہ مس کر جاتے ہیں۔ تو اس کو بھی پڑھیے گا۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ کے پھر اسی طرح رکوع اور سجود کرنے کے بعد 2 رکعتیں آپ نے مکمل کرنی اور تشہد میں بیٹھ جانا ہے۔ تشہد پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے اور دعا پڑھ کے آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ تو یہاں تک ہماری 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں گی۔ یاد رکھیے، بعض لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی ہمیں سورت اخلاص کے علاوہ کوئی سورت نہیں آتی،
بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ہی صورت آتی ہے، سورۃ اخلاص آتی ہے، اس کے علاوہ صورت نہیں آتی، تو ہم کیا ایک ہی صورت ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نفل نماز میں ایک ہی صورت ہر رکعت میں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی اور آپ کا یہ مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آپ اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے کہ نماز اشراق کا وقت کیا ہے، نماز اشراق کا ٹائم کیا ہے، کب پڑھی جاتی ہے، اس کی فضیلت اور اس کا طریقہ کار۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور کمنٹ باکس میں میرے پیارے خدا کا پیارا سا نام اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ ضرور کمنٹ کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔